المصطفیٰ پبلک اسکول کریں گے سید مہد یار علی مائک پہ آئیں اور مجلس عزا کی دوسری نشست کی شروعات کریں۔ بات پڑھ جی۔ شہزاد آ چکے ہیں۔ اس دوران جو ہے میری گزارش رہے گی تمام حاضرین و شرکائے مجلس سے کہ وہ حالیہ جو اموات ہوئی ہیں، خاص کر منڈی میں ہمارے وار خاندان کو جو صدمہ پہنچا ہے، ان کے لیے یا منڈی کی بستی ہو، پلیرا کی ہو، ساتھرا کی، یا کل ملا کے پورے ڈسٹرکٹ کا جہاں جہاں بھی کوئی ہمارا مومن یا مومنہ اس جہان سے اگر وہ عالم بقا کی طرف گئے ہیں، ان کی درجات کی بلندی کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت کر دیجیے گا۔ اس کے فوراً بعد سید شہزیار علی المصطفیٰ پبلک سکول جو ہیں وہ تلاوت قرآن پاک کریے آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم
وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صلوات. میں دوبارہ مائک پہ سید محض یار علی اور ان کے ساتھیوں کو بلاؤں گا جو آپ کے سامنے تواشی پیش کریں گے. المصطفیٰ پبلک اسکولز. صلوات. سلام ای بارون، سلام ای دریا، سلام ای کوثر، سلام علینا، سلام ای بارون، سلام ای دریا، سلام ای کوثر، سلام علینا، سلام چشمام و بدین سلام، اشکام و بدین سلام، میشناسی منو دل رسوام و ببین سلام، اشکام و ببین سلام، اشکام و ببین سلام، میشناسی منو دل رسوام و ببین. سینه زنم سپردم، سینه زنم بسردم، سینه زنم سپردم، سینه زنم بسردم، سینه زنم مادرمی سایه روی سرمی. سلام ای بارون، سلام ای دریا، سلام ای کوثر، سلام علینا، سلام ای بارون، سلام ای دریا، سلام ای کوثر، سلام علینا. صلوات. ان کے بچوں کی اس کارکردگی سے متاثر ہو کر ہمارے فیاض حسین میر صاحب، اپنے ارشد حسین صوفی صاحب، شبیل حسن وار صاحب نے یہ انعام ان کے لیے دیا ہے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. آپ آئے شاید اور یہ اسٹینڈ کے لیے اپنے فیاض صاحب نے 500 روپے دیے اور باقی جو لوگ بھی دینا چاہتے ہیں مائک کے لیے. جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. اسٹینڈ پہ ہی کام کرے گا. اسٹینڈ کام نہیں کرے گا. اچھا، اس سے قبل کہ میں عالی جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید نامدار عباس رضوی صاحب کو ممبر پہ آنے کی دعوت دوں، میری گزارش ہے جناب شیخ سجاد صاحب سے کہ وہ سامعین کو اپنے کلام سے نوازیں. جناب یہاں بیٹھیے، بیٹھ کے کریں گے تو یہاں بیٹھیے، یہاں بیٹھیے، یہاں بیٹھیے. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. خدا سن ناو گژھِ ٹھوٗل چھُ بوٚڑ خۄطرٲیِو وۄنۍ اللہُمَّ صلی علی محمد وآلِ محمد.
حضرات، میری صحت ٹھیک نہیں ہے، جس کی وجہ سے میں معذرت خواہ ہوں، مجھے بیٹھنا پڑا۔ میں آپ کے درمیان زیادہ دیر یہاں نہیں رہوں گا، کیونکہ ابھی ہمارے علماء دین جو ہیں انہوں نے بھی آنا ہے اسٹیج پر۔ زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے محض صرف حاضری کے لیے، یہاں علاقہ منڈی کے بھی لوگ ہیں، ساتھرا کے بھی ہیں، پنچ کے بھی ہیں، تو میں حسب روایت جوش ملیح آبادی کے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، تاکہ میری حاضری جو ہے وہ یہاں پر آ سکے۔ صلوات بآواز بلند۔ پہلے ایک مصدر جو میں آپ کو سناؤں گا جوش ملیح آبادی کی، اس کے بعد میرے جو حسب روایت میں اشعار وغیرہ پڑھتا ہوں وہ ان میں سے کچھ اشعار آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ایک بار پھر صلوات میں پڑھوں گا، صلوات بآواز بلند۔ محترم حضرات، یہ صبح انقلاب کی جو آج کل ہے ذو، حضرات آپ میرا ساتھ دیں گے سبھی، یہ صبح انقلاب کی جو آج کل ہے ذو، یہ جو مچل رہی ہے صبا پھٹ رہی ہے پو، یہ جو مچل رہی ہے صبا پھٹ رہی ہے پو، یہ جو چراغ ظلم کی تھرا رہی ہے لو، یہ جو چراغ ظلم کی تھرا رہی ہے لو، در پردہ یہ حسین کے انفاس کی ہے ذو۔ صلوات بآواز بلند۔ در پردہ یہ حسین کے انفاس کی ہے ذو، حق کے چھڑے ہوئے ہیں یہ جو ساز دوستو، یہ بھی اسی جری کی ہے آواز دوستو۔ سبحان اللہ۔ گل ہو گیا زمین پر اوہام کا چراغ۔ حضرات جوش ملیح آبادی جو لفظوں کا تھے یہ حسین اور انقلاب کے وساطت تھے، انہوں نے امام باڑہ آصف الدولہ لکھنؤ میں یہ نظم 1920 اور 21 میں پڑھی، اور اس کی وجہ سے مہاتما گاندھی بھی متاثر ہوئے۔ انہوں نے کہا ہم 72 ہی انسانوں کو کاروان شہادت میں لے کے چلیں گے تاکہ ہندوستان کی آزادی کا یہ ہو جائے۔ گل ہو گیا زمین پر اوہام کا چراغ، تشکیک سے یقین کو حاصل ہوا سراغ۔ اللہم گل ہو گیا زمین پر اوہام کا چراغ، تشکیک سے یقین کو حاصل ہوا فراق، جوما نسیم عقل پہ نوے بشر کا باغ، اترا دماغ دل میں تو دل بن گیا دماغ۔ جوما نسیم عقل پہ نوے بشر کا باغ، اترا دماغ دل میں تو دل بن گیا دماغ، اوجے فلک پہ صبح کی لالی عیاں ہوئی، اوجے فلک پہ صبح کی لالی عیاں ہوئی، وہ آئے تو نسیم سحر میں اذاں ہوئی۔ صلوات بآواز بلند۔ چلمہائے روزگار کو زرعی کبا ملی، چلمہائے روزگار کو زرعی کبا ملی، انسانیت کو دولت صد ارتقا ملی، ہستی ہوئی قدر کے گلے سے قضا ملی، آغوش میں رسول کو اپنی دعا ملی، آغوش میں رسول کو اپنی دعا ملی، جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے، جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے، اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے۔ صلوات بآواز بلند۔ ممبر پہ آفتاب تکلم آیا ہوا، ممبر پہ آفتاب تکلم آیا ہوا، موجے میں گدیر لیے خم آیا ہوا،
موجے میں گدیر لیے خم آیا ہوا، انصاف کے لبوں پہ تبسم آیا ہوا۔ دیکھیے حضرات کیا فرمایا جوش ملیہ آبادی، کیا کہہ رہے ہیں؟ انصاف کے لبوں پہ تبسم آیا ہوا، دریائے مرحمت میں تلاطم آیا ہوا، دریائے مرحمت میں تلاطم آیا ہوا۔ ڈالی نگاہ فخر سے دنیا نے دین پر، قرآن آسمان سے اترا زمین پر۔ بس آپ کی سماعتوں کو بالکل کر دیا تو نے یہ ثابت اے دلاور آدمی، کر دیا تو نے یہ ثابت اے دلاور آدمی، زندگی کیا موت سے لیتا ہے ٹکر آدمی، زندگی کیا موت سے لیتا ہے ٹکر آدمی۔ لشکروں کو رون سکتے ہیں 72، آپ میرا ساتھ دیں گے؟ لشکروں کو رون سکتے ہیں 72 آدمی، کاٹ سکتا ہے رگے گردن سے خنجر آدمی، کاٹ سکتا ہے رگے گردن سے خنجر آدمی، ذوف ڈا سکتا ہے کسرے افسروں اور رنگ کو، آبگینے توڑ سکتے ہیں حصارے سنگ کو۔ صلوات بآواز بلند۔ یہ آخری ہے، کچھ خبر بھی ہے حسین تجھے اے حسین دور بھی، موت ہے شبیریت کے دائرے میں انگ بھی، اتباع مرشدو حق پرورو عہد آفری، کاروبار مرگ ہے بازی چاہے طفلا نہیں، زہر سے لبریز ہے جامع حسین ابن علی، جان دینا ہو تو لو نام حسین ابن علی۔ سلامت رکھے۔ یہ تھے شیخ سجاد بھائی جو جوش ملیہ آبادی کا کلام آپ کے سامنے رکھ رہے تھے۔ ایک غیر مسلم شاعر کہتے ہیں کہ یہ معجزہ بھی پیاس جہاں کو دکھا گئی، یہ معجزہ بھی پیاس جہاں کو دکھا گئی، آنکھوں میں آنسوؤں کی سبیلیں لگا گئی، آنکھوں میں آنسوؤں کی سبیلیں لگا گئی، کرب و بلا میں دیکھیے شبیر کی نہیں، کرب و بلا میں دیکھیے شبیر کی نہیں، ہر دور کے یزید کو جڑ سے مٹا گئی۔ تو میں حجت الاسلام مولانا سید نامدار عباس رضوی اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہ ہوتے ہوئے ان سے ملتمس ہوں کہ وہ رون کے برفوز ممبر ہو کر آپ کے اپنے کلام سے، اپنے پرمغز بیان سے آپ کے روحوں کو، آپ کے دلوں کو منور فرمائیں۔ فاتحہ۔ ما شاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جازی کل صانع
ورايش كل قانع وراحم كل ضارع ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع وهو للدعوات سامع وللكربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قامع فلا إله غيره ولا شيء يعدله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد الأنام الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين أما بعد وقد قال علي بن الحسين زين العابدين عليهما الصلاة والسلام علامات المؤمن 5 الورع في الخلوة الحلم عند الغضب الصدق عند الخوف الصدقة في القلة والصبر عند المصيبة صلوات پڑھیں محمد برادران عزیز، دو مجلسیں ہو چکی ہیں اور دونوں ذاکرین نے اختصار سے کام لیا. مجھ سے ایسی کوئی توقع آپ نہ رکھیے گا کہ میں بھی اختصار سے ہی کام لوں گا. مجھے جتنی دیر پڑھنا ہے میں اتنی دیر پڑھوں گا، چاہے آپ میرے سر سے پنکھا ہی کیوں نہ ہٹا دیں، لیکن ہمارے دل میں گرمی عشق اہل بیت ہے اور اس گرمی کے آگے پھر کسی اور گرمی کا احساس نہیں ہوتا ہے. میں نے آج کی اس مجلس کے لیے آپ حضرات، جس میں انشاءاللہ کہ میں بھی شامل ہوں، کے لیے امام نے 5 علامتوں کا ذکر کیا ہے اور انہی علامتوں کے حوالے سے گویا جو حدیث کا آئینہ ہمارے حوالے کیا گیا ہے، ہم یہ کوشش کریں گے کہ اس آئینے میں اپنی تصویر دیکھ سکیں کہ آیا امام نے جو ایمان کا آئینہ ہمارے حوالے کیا ہے اس آئینے میں ہماری تصویر پرفیکٹ آتی ہے یا نہیں آتی ہے. امام فرماتے ہیں مومن کی علامتیں 5 ہیں. میرے شیعہ سنی بھائی جتنے لوگ میری آواز سن رہے ہیں، میں سب سے مخاطب ہوں، جن جن کے دل میں ایمان کی شمع روشن ہے. ایمان کہتے ہی اس کو ہیں جو ہو اور نظر نہ آئے، لیکن عقیدے کی حد تک. وہی ایمان عمل میں ہوتا بھی ہے اور نظر بھی آتا ہے. سورہ بقرہ میں ایمان کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ یؤمنون بالغیب، یہ لوگ جو ہیں وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی خود ایمان جو ہوتا ہے وہ غیب پر ہوتا ہے، لیکن ایمان اپنی جگہ حاضر ہوتا ہے. اسی ایمان کے حوالے سے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کی 5 علامتیں ہیں. پہلی علامت الورع فی الخلوہ. عالم رنگوبو میں خداوند عالم نے بنی نوع بشر کے لیے
جو روش حیات عطا کیا ہے اس روش حیات کا نام تقویٰ ہے۔ تقویٰ ایک ایسا سلیبس ہے جو ہر انسان کو خداوند عالم نے ایک کامیاب زندگی کے لیے عطا فرمایا ہے۔ بعض لوگوں کے درمیان ایک سوال ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید تقویٰ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے قبر میں کام آنے والی ہے، برزخ میں کام آنے والی ہے، آخرت میں کام آنے والی ہے، محشر میں کام آنے والی ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں بتا دوں، برزخ میں وہی تقویٰ کام آئے گا جو دنیا میں کام آتا ہو، قبر میں وہی تقویٰ کام آئے گا جو دنیا میں کام آتا ہو، محشر میں وہی تقویٰ کام آئے گا جو دنیا میں کام آتا ہو۔ آیت اللہ جواد ملکی تبریزی سے پوچھا گیا، امام خمینی کے استاد تھے، ان سے پوچھا گیا کہ قرآن مجید میں جو یہ آیت ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے وہ برائیوں سے روکتی ہے، وہ کون سی نماز ہے جو قبر میں کام آئے گی؟ وہ کون سی نماز ہے جو برزخ میں کام آئے گی؟ وہ کون سی نماز ہے جو آخرت میں کام آئے گی؟ آپ نے برملا کہا وہی نماز جو دنیا میں کام آتی ہے۔ جو نماز دنیا میں کام نہیں آ سکے وہ قبر میں کیسے کام آئے گی؟ جو نماز دنیا میں کام نہیں آ سکے وہ برزخ میں کیسے کام آئے گی؟ تو لوگوں نے پوچھا کیسے نماز دنیا میں کیسے کام آتی ہے؟ کہا قرآن مجید نے کیا کہا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو فحشاء اور برائیوں سے روکتی ہے۔ اگر تم اس دنیا میں برائیوں سے رکے ہوئے ہو تو اس کا مطلب یہ دنیا میں نماز کام آ رہی ہے، اور جو نماز دنیا میں کام آتی ہے وہی آخرت میں بھی کام آتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ظاہر ہے وہی روش حیات کا نام تقویٰ ہے جو دنیا کے لیے خداوند عالم نے تقویٰ کو آخرت کے لیے نہیں رکھا ہے، خداوند عالم نے تقویٰ کو دنیا کے لیے رکھا ہے۔ یہ جو بار بار قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کہہ کے خداوند عالم خطاب فرما رہا ہے، اے صاحبان ایمان تقویٰ اختیار کرو، تقویٰ اختیار کرو، تقویٰ اختیار کرو، یہ تقویٰ ہے کیا چیز؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ صاحبان ایمان سے کہا جا رہا ہے۔ جو صاحبان ایمان ہیں ان کی ایک دولت کا نام ہے تقویٰ۔ توجہ فرمائیے گا، تقویٰ اسی دنیا میں اختیار کرنا ہے اور اسی دنیا کی چیز ہے۔ آپ جس امام کا سب سے زیادہ نعرہ لگاتے ہیں، ابھی جن ذاکرین کی بات کر رہے تھے ہمارے قبلہ مختار صاحب، خدا انہیں طول عمر عطا کرے اور ہم سب کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ اتنے دھیرے سے آمین آپ کہہ رہے ہیں، ان کی طول عمر آپ نہیں چاہتے ہیں؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جس تقویٰ کو خداوند عالم نے ہمارے لیے روش حیات قرار دیا ہے وہ تقویٰ اسی دنیا کا سرمایہ ہے، آخرت کا سرمایہ نہیں ہے۔ اسی دنیا میں آپ کبھی کسی ذاکر سے اچھی مجلس سنتے ہیں اور اس کے بعد پھر مولا کائنات کا کوئی نکتہ سن لیتے ہیں تو سب سے زیادہ نعرہ کون سا لگاتے ہیں؟ نعرہ حیدری لگاتے ہیں۔ دو القابات ہیں امام کے جو مخصوص ہیں آپ سے، ایک تو آپ کے علاوہ کسی کو کہا ہی نہیں جا سکتا، وہ کیا ہے؟ امیر یہ جتنے سب جھوٹے تھے، نقل ہوتی ہے، اصل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اپنے دل کی تسلی کے لیے آپ چاہے اپنا جو بھی نام رکھ لیں، امیر المومنین علی کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ امیر المومنین، یہ القابات جو ہوتے ہیں نا معصومین کے، کبھی کبھی ان القابات پہ ہی غور کر لیا کریں، ہدایت ہو جائے گی، اپنے آپ میں ہدایت ہو جائے گی۔ آپ صرف لقب پہ غور کریں، امام کا لقب کیا ہے؟ میرا مولا کون ہے؟ علی، جن کا لقب یہ ہے کہ آپ صرف مومنوں کے امیر ہیں۔ علی کو اپنا امیر بنانا ہے تو پہلے مومن بننا پڑے گا۔ جتنا ایمان کی شمع اپنے اندر روشن کرتے جاؤ گے اتنا علی تمہارا امام ہوتا جائے گا۔ دوسرا، امام متقین، کس کے امام ہیں؟ نامدار عباس آپ کے امام ہیں یا نہیں؟
علی آپ کے امام ہیں یا نہیں ہیں؟ رسول نے لقب دیا ہے علی امام المتقین ہے. میرے امام اسی وقت ہوں گے جب میرے وجود میں تقوی پایا جاتا ہوگا. جتنا تقوی میرے اندر بڑھتا جائے گا اتنا امام و ماموم کا رشتہ بڑھتا جائے گا. اگر مجھے یہ ثابت کرنا ہے کہ میرے امام وہ ہیں تو مجھے اپنے اندر تقوی لانا پڑے گا. دیکھیے ابھی قرآن اور اہل بیت دونوں کی بات کر رہے تھے مولانا, ٹھیک ہے. رسول اکرم دو چیزیں چھوڑ کر گئے. میں امروہہ میں مجلس پڑھ رہا تھا, میں نے ممبر سے پوچھا کہ یہاں کتنے امام باڑے ہیں, تو لوگوں نے بتایا 72. میں نے کہا قرآن سکھانے کی جگہیں کتنی ہیں جہاں آپ قرآن کی تعلیم دیتے ہیں؟ دار القرآن جسے کہا جاتا ہے. تو لوگوں کا جواب 1-2 تھا. امام باڑے 72 ہیں, قرآن سکھانے کی جگہ کم ہے. یہ قرآن پر ظلم نہیں ہے, یہ اہل بیت کی محبت پہ ظلم ہے. یہ اہل بیت کی محبت پہ ظلم ہے. اہل بیت کا عرفان حاصل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ کی زندگی میں قرآن نہ ہو. ٹھیک ہے, میں نے امام کے حوالے سے عرض کر دیا. وہی قرآن جس کی بات بیٹھتے ہی میں نے کی, شروع یہاں سے ہوتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. زور سے پڑھیے اس آیت کو. قرآن ہدایت کیوں نہیں دے پا رہا ہے, یا ہم قرآن سے ہدایت کیوں نہیں لے پا رہے ہیں؟ قرآن نے خود کہا ہے کہ اس سے ہدایت لینے کے لیے پہلے خود کو صاحب تقوی بناؤ. یہ ہدی للمتقین ہے, صاحبان تقوی کے لیے ہدایت ہے. اگر قرآن سے ہدایت لینا چاہتے ہو کہ تو تقوی کی ڈور پکڑ لو. تقوی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, انی لأعلم آیةً فی القرآن لو اخذ بها الناس لکفتہم. اللہ اکبر. میں قرآن مجید سے ایک ایسی آیت جانتا ہوں, رسول کا فرمان سنا رہا ہوں, کسی خطیب کا نکتہ نہیں سنا رہا ہوں. ہمیں خطیبوں کے نکتے بازیوں میں زیادہ مزہ آتا ہے. میں رسول کا فرمان سنا رہا ہوں. رسول فرماتے ہیں, میں قرآن, رسول فرما رہے ہیں جس کے سینے پہ قرآن نازل ہوا ہے, وہ قرآن جس کے لیے خود قرآن نے کہا کہ اگر یہ پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو وہ خوف و خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. وہ عظیم سینہ جس پہ قرآن نازل ہوا, وہ سینہ کہہ رہا ہے انی اعلم آیةً فی القرآن. میں قرآن مجید سے ایک ایسی آیت جانتا ہوں, لو اخذ بها الناس, اگر اس آیت کو لوگ لے لیں, اپنی زندگی میں مشعل راہ بنا دیں, لکفتہم, وہ آیت ان کی زندگی کے لیے کافی ہو جائے گی. تم قرآن کے کافی ہونے کی بات کر رہے ہو. ایک آیت بھی صحیح سے لے لو تو کافی ہوگی, مگر اپنے گھر سے قرآن لینا کافی نہیں ہوگا, قرآن بھی رسول سے لینا ہوگا. ایرے غیرے سے قرآن نہیں چاہیے ہمیں حافظوں والا قرآن نہیں چاہیے, محافظوں والا قرآن چاہیے. جو قرآن پہ شک کرے ہم اس سے قرآن لیں گے, یا جو قرآن نو کے نیزہ پر پڑھے ہم اس سے قرآن لیں گے. آپ قرآن لینا کس سے چاہ رہے ہیں؟ سب سے پہلے یہ طے کیجئے, قرآن ٹھیک ہے لے لیں گے آپ. جو آپ کی کمپنی کا چھپا ہوا قرآن نہیں ہوتا, آپ وہاں سے قرآن نہیں لینا چاہتے کہ بھئی جس نے شائع کیا ہے وہ بھی تو معتبر ہونا چاہیے. تو جس گھر میں نازل ہوا ہے کم سے کم اس گھر سے تو لیجئے نا.
ہدی للمتقین، صاحبان تقوی کے لیے ہدایت ہے۔ رسول کہتے ہیں میں ایک ایسی آیت بتا دوں گا کہ تمہاری زندگی کے لیے کافی ہو جائے گی۔ چھوڑو نا قرآن، ایک آیت لے لو۔ آیت کیا ہے؟ آیت بھی سورہ طلاق کی ہے۔ طلاق کی بحثیں ہمارے ہندوستان میں خوب ہو رہی ہیں۔ آیت بھی اسی سورے کی ہے تو آپ کو سورہ بھی یاد ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ دوسری آیت سے شروع ہوتی ہے اور تیسری آیت پہ ختم ہو جاتی ہے، اور آیت شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ۔ یہ رسول کہہ رہے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جس نے بھی تقوی اختیار کیا۔ تقوی کے معنی کیا ہیں؟ پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ دیر ہوگی تو ہوا کرے، ہاں میری طرف گھوریے نہیں۔ تقوی کے معنی کیا ہے؟ مجھے کوئی بتائے خدا کے لیے۔ پرہیزگاری۔ اچھا وہ آپ نے ڈرنا نہیں بتایا۔ ہم لوگ کبھی کبھی ترجمہ کرتے ہیں اللہ سے ڈرو، ڈرو ترجمہ نہیں ہے۔ ڈرنے کا مطلب تو ہوتا ہے کہ انسان جس سے ڈرتا ہے اس سے بھاگتا ہے۔ ابھی یہاں سانپ نکل آئے سب بھاگ جائیں گے، بچھو نکل آئے سب بھاگ جائیں گے، کیوں؟ کیونکہ ہم اس سے ڈرتے ہیں۔ انسان جس سے ڈرتا ہے اس سے بھاگتا ہے۔ اور تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنا اپنے اندر اختیار کرو گے، خدا کا تقوی جتنا اختیار کرو گے اتنا اس سے قریب ہوگے، بھاگو گے نہیں۔ تقوی قریب ہونے کا نام ہے، بھاگنے کا نام نہیں ہے۔ شاید ہم مولویوں نے تقوی کو بتایا ہی ایسا ہے کہ لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ ویسا بتایا ہوتا تو لوگ قریب ہوتے۔ تقوی روش حیات کا نام ہے، تقوی روش حیات کا نام ہے۔ قرآن کی آیت ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ۔ میں نے آپ سے کہا نا تقوی زاد آخرت تو ہو سکتا ہے مگر مال دنیا کا ہے، اسی دنیا میں کام آتا ہے، اسی دنیا میں۔ وہ تقوی آخرت میں کام نہیں آتا، سوکھا والا جو دنیا میں بھی کام نہ آ سکے، وہ والا آخرت میں کام نہیں آتا۔ وہی آخرت میں کام آئے گا جو دنیا میں کام آتا ہو۔ قرآن مجید کی آیت ثبوت، قرآن مجید کی آیت وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ نوجوانوں یہ میسج آج کا تمہارے لیے۔ قرآن کہتا ہے جس نے بھی تقوی اختیار کیا خدا اس شخص کی زندگی میں ایک ایگزٹ ڈور بنا دیتا ہے۔ تھوڑا سا اصطلاحی ترجمہ کیا میں نے۔ خدا اس کی زندگی میں ایک ایگزٹ ڈور بنا دیتا ہے۔ یجعل لہ مخرجا۔ آپ جو لوگ عرب گئے ہیں، عرب کنٹریز میں، وہاں ہمارے ہاں گیٹ پر ایگزٹ لکھا ہوتا ہے، وہاں کیا لکھا ہوتا ہے؟ مخرج، نکلنے کی جگہ۔ نکلنے کی، سنتے رہیے آپ، سنتے رہیے، نکلنے کی جگہ، ٹھیک ہے نا؟ نکلنے کی جگہ۔ خدا کہہ رہا اگر تمہاری زندگی میں تقوی ہوگا تو ہم تمہیں کہیں پھنسنے نہیں دیں گے۔ قرآن اسی دنیا کے لیے، بات میری نہیں پہنچی۔ اگر تمہارے پاس تقوی ہوگا تو یجعل لہ مخرجا، خدا تمہیں کہیں پھنسنے نہیں دے گا، نہ دنیا میں پھنسنے دے گا، نہ قبر میں پھنسنے دے گا، نہ آخرت میں پھنسنے دے گا، نہ محشر میں پھنسنے دے گا۔ یہ صاف صاف ہے قرآن کا بیان۔ آپ لگتا ہے کہیں اور سننے لگے اب۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ ایک مرتبہ سب لوگ، ماشاءاللہ مجمع بہت اچھا ہے، سب لوگ مل کے صلوات پڑھیں۔ خداوند عالم کہہ رہا ہے یجعل لہ مخرجا، جس نے بھی تقوی اختیار کیا ہم اسے کہیں پھنسنے نہیں دیں گے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ،
2:45 बज रहे हैं। जल्ल जलालहू। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मुहम्मद रसूलुल्लाह। हय्या अलस्सलाह। हय्या अलस्सलाह। हय्या अलल फलाह। हय्या अलल अल्लाहु अकबर जल्ल जलालुहु। ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। मेरे पास रुकने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, और ऑप्शन होता तो मैं कंटिन्यू करता। और आम तौर पर ऐसे मौके पर मैं एक बात ज़रूर अर्ज़ करता हूँ कि अज़ानें जो होती हैं वो नमाज के लिए जाने के लिए होती हैं, अपने काम को रोकने के लिए नहीं होती हैं। जो लोग नमाज़ पढ़ चुके हैं, जाहिर सी बात है कि उनके लिए ये अज़ान नहीं है। ये अज़ान उनके लिए है कि जो जिन्होंने नमाज नहीं पढ़ी है। दूसरी बात ये, गौर कीजिएगा, मैं अक्सर ऐसे मकामात पर एक दर्स ज़रूर देकर जाता हूँ। आम तौर से जब भी अज़ान होती है पूरे हिंदुस्तान में, उर्दू ज़बान की ज़ाकिरी में, यूपी में, बिहार में, दिल्ली में, कश्मीर में, हर जगह जहाँ भी ज़ाकिरी के दौरान अज़ान हो जाती है वहाँ ज़ाकिर को रोका जाता है, या वो ज़ाकिर खुद रुक। मेरे पास ऑप्शन, मैंने कहा ना मेरे पास ऑप्शन नहीं था, वरना मैं नहीं रुकता, क्योंकि आवाज़ इसकी ज़्यादा आ रही थी इसलिए मुझे रुकना पड़ा। मैं कंटिन्यू करता, क्योंकि हम लोग नमाज अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ चुके हैं। सिर्फ मजलिस को आप रोकते हैं। ज़िंदगी का कोई काम आप कर रहे हो, अज़ान के वक्त आप उसको नहीं रोकते हैं। अगर वाकई आप अज़ान के लिए रुकते तो आप ड्राइविंग करते हुए भी रुकते, आप खाना खाते हुए भी रुकते, आप बात करते हुए भी रुकते, आप ज़िंदगी के हर मोड़ पर रुक जाते क्योंकि अज़ान हो रही है। लेकिन आप कहीं नहीं रुकते, सिर्फ आप मजलिसों को रोकते हैं। थोड़ा सा तरबियत करें अपनी, जो काम करें होश के साथ करें, जोश के साथ ना करें। सलावत पढ़ें मोहम्मद वाला। सारा फलसफा फिर यही याद आता, नहीं इमाम भी रुके थे। अरे इमाम रुके थोड़ी थे, इमाम ने रोका भी तो था। इमाम ने रोक भी दिया था, मुअज्जिन को भी रोक दिया था, रुक जा रुक जा। ये और बात है कि जब भी इस तरह के अज़कार हुए हैं अज़ानों ही के ज़रिए रोका गया, और कोई हरबा भी नहीं होता। सलावत पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद।
ایک مرتبہ اور مل جل کے صلوات پڑھیں محمد. میں ڈرا زیادہ رہا ہوں، میں اپنے وقت پہ ختم کر دوں گا، آپ مطمئن رہیں. چونکہ اور بھی ذاکرین ہیں، آپ کو سب کو سننا ہے. یہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ سب لوگوں کو اپنے اپنے جگہ پر واپس بھی جانا ہے. میں بس ظاہر سی بات ہے کہ یہ پہلا مرحلہ کراس کر کے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ کی زحمتوں کو ختم کر رہا ہوں. جس نے بھی تقوی اختیار کیا، خدا کہتا ہے کہ میں اس کی زندگی میں ایک ایگزٹ ڈور بنا دوں گا، کہیں پر وہ پھنس نہیں سکتا. دنیا میں بھی دنیا کی بات کر رہا ہوں. اور اس کے بعد کہتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، وہاں سے اس کو رزق دوں گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا. تقوی کے ذریعے سے. تم سمجھ رہے ہو کہ زیادہ دماغ لگائیں گے تو زیادہ رزق آئے گا. خدا کہہ رہا زیادہ تقوی اختیار کرو، زیادہ رزق آئے گا. اور وہاں سے دیں گے جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یہ سب وہی آیت پڑھ رہا ہوں میں. اور جس نے بھی خدا پر توکل کیا وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا. آیت ختم ہو گئی. جس نے بھی خدا پر توکل کیا وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. ان اللہ بالغ امرہ، ہر کام کو پورا کرنے والا خدا ہے. تمہارے دستے قدرت کوتا ہیں، خدا کے نہیں. قرآن آپ بھی پڑھتے ہیں، قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں، قرآن ہمارے علماء بھی پڑھتے ہیں، قرآن امام خمینی بھی پڑھتے تھے، قرآن معصوم بھی پڑھتے تھے. سنیے گا غور سے، قرآن سب پڑھ رہے ہیں. قرآن ہم بھی پڑھ رہے ہیں، علماء بھی پڑھ رہے ہیں، مراجع بھی پڑھ رہے ہیں، معصومین بھی پڑھ رہے ہیں. سب کا پڑھنا برابر ہے. جب ہم یہ سمجھ جائیں گے نا کہ سب کا پڑھنا بھی برابر نہیں ہے، تب یہ سمجھ میں آئے گا کہ ان میں سے یہ سب بھی برابر نہیں ہے، سب الگ الگ ہیں. سب کا قرآن پڑھنا، سب کی نماز برابر نہیں ہے. چاہے نماز شکل و ہیئت کے اعتبار سے تولو گے تو شاید ایک وزن کی ہوگی، سب میں 3 رکعت ہے مغرب میں. خدا وند عالم عمل کو تول کے نہیں لیتا ہے. تولنے کے اعتبار سے ممکن ہے ایک وزن ہو، لیکن سب کا الگ الگ ہے. توجہ فرمائیے گا. خدا وند عالم نے قرآن میں موسیٰ کا ذکر کیا، خدا نے اسی قرآن میں فرعون کا ذکر کیا. سلطنت، حکومت، شاہی، فوج، تمکنت، مال و منال، سب کچھ کس کے پاس؟ بولو، فرعون کے پاس. موسیٰ کے پاس کیا تھا؟ لوگ تھے. بار بار تاکید کرنے پر بھی لوگ ایمان نہیں لا رہے تھے. موسیٰ کے پاس صرف ایک چیز تھی، ڈنڈا، ایک عدد عصا. وہ خدا کا تھا، وہ عصا خدا کا تھا. اصل میں وہ عصا ایک تشبیہ ہے. موسیٰ تکیہ ہی خدا پر کیے ہوئے تھے. یہ تشبیہ ہے اس بات کی کہ موسیٰ تکیہ کیے ہوئے تھے خدا کے اوپر. فرعون غارت ہوا یا نہیں ہوا؟ توجہ فرمائیے گا. میں آج ایک جملے سے ثابت کر دوں گا کہ قرآن زندہ ہے. موسیٰ فتح یاب ہوئے، شکست کس کو ملی؟ فرعون کو ملی یا نہیں ملی؟ کہاں گئی حکومت؟ کہاں گئے فوجی؟ کہاں گئے اسلحے؟ کہاں گئی تمکنت؟ کہاں گئی شاہی؟ موسیٰ کو معلوم تھا کہ فرعون کس پہ بھروسہ کر رہا ہے اور میرا بھروسہ کس پہ ہے. جب کوئی اس بھروسے کو، اس توکل کی لاج کوئی رکھتا ہے تو چاہے اس زمانے کا موسیٰ ہو یا اس زمانے کا خمینی، چاہے اس زمانے کا موسیٰ ہو یا اس زمانے کا خمینی ہو، وہ جانتا ہے خدا پر توکل کرنے سے فتح ملتی ہے، اسلحوں پر بھروسہ کرنے سے فتح نہیں ملتی.
सलावत वर मोहम्मद व आले मोहम्मद। या अली, वही खुमैनी आज वही है। कल मूसा ने भरोसा किया था, कामयाब हो गए। वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, जिसने खुदा पर भरोसा किया वो कामयाब हो गया। हमने किया वो तवक्कुल, वो यकीन, वो तकवा। तकवा चाहिए। मैं हमेशा नौजवानों से कहता हूं, हर जमाने में हक को बातिल का मारेका है। हर जमाने में मुमकिन है वो हक को बातिल का मारेका तुम्हारे घर में हो, मुमकिन है वो हक को बातिल का मारेका तुम्हारी अंजुमनों में हो, मुमकिन है वो हक को बातिल का मारेका तुम्हारे इमाम बाड़ों में हो। तुम हमेशा हक के साथ खड़े हो जाना। क्यों? जब तुम हक के साथ खड़े होगे तो इस यकीन के साथ खड़े होना, मेरे पीछे खुदा पुष्टपना है, और खुदा जिसकी डरना किसी से नहीं, जिंदगी का एक उसूल है। जब किसी के पास तकवा आता है तो वो किसी के बाप से नहीं डरता, क्योंकि वो खुदा से डरता है। और जब कोई खुदा से डरता है तो फिर उसे कोई डरा नहीं सकता। सारी दुनिया मिलकर डराना चाह रही है। तुम खुमैनी के जानशीन को नहीं डरा सके, रसूल के जानशीन को कहां से डराओगे? मैंने रात की मजलिस में कहा था, मैं तो गुलामों का तस्करा करता हूं, आकाओं का तस्करा मेरे बस का नहीं है। आकाओं का तस्करा तो खुदा करता है। मैं गुलामों का तस्करा करके बताता हूं कि इनकी राह पे चलने वाले गुलाम जब ऐसे हैं तो आका कैसा होगा? किसे डरा रहे हो? दुनिया की सारी ताकतें जमा हो गई, सैंक्शंस, पाबंदियां, बंदिशें, न माल आएगा न जाएगा। उन बेचारों को मालूम ही नहीं है। उनको लगता है कि सेंसेक्स के ऊपर नीचे होने से इकोनॉमी बढ़ती या घटती है। उनको यह लगता है कि सेंसेक्स ऊपर जाएगा तो इकोनॉमी अच्छी होगी, नीचे आएगा तो बुरी होगी। उन्हें यह मालूम ही नहीं है कि जो खुदा को राज़िक मानते हैं, सेंसेक्स के ऊपर नीचे जाने से उनका दिल डामाडोल नहीं होता। तुम हमें भूख से डराओगे? हम शाबे अबी तालिब में आधा खजूर खा के आए हैं, तुम हमें भूख से डराओगे? हम मुद्दतों शाबे अबू तालिब में रह के आए हैं। हसन नसरुल्लाह कहते हैं, मौत से डराओगे? हम मिट जाने वाली कौम होते तो करबला में मिट गए होते।
کسی پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ تم سے کوئی توقع ہو کہ تم احسان کرو گے تو ہماری زندگی چلے گی. تم بھوک سے نہیں ڈرا سکتے, ہم شاب ابی طالب سے آئے ہیں. تم موت سے نہیں ڈرا سکتے, ہم کربلا سے آئے ہیں. موت سے ڈراؤ گے؟ جوش محلی آبادی کے مصرے پڑھے نا, ہم نے رگے گردن سے خنجر کے گلے کاٹے ہیں, تم ہمیں ڈراؤ گے؟ خنجروں والے پتہ نہیں کہاں نابود ہو گئے, گردن کٹوانے والے آج تک زندہ ہیں, کیونکہ وہ خدا پر توکل کرتے ہیں, خدا پر بھروسہ کرتے ہیں. ان اللہ بالغ امرہ, خدا ہر شے پر قادر ہے. آپ یقین جانے میں حدیث کی طرف جا ہی نہیں پایا, ابھی صرف وہ پہلی لائن میں رہ گیا تقوی. شاید نہ جا پاؤں, اب نہیں وقت ہے, پھر کسی موقع سے. پہلی لائن ہی صرف الورع ہے نا, تقوی, خدا کے لیے, خدا کے لیے. میں نے ایک جملہ کہا تھا پونچھ کے مرکزی امام بارگاہ میں, آپ نے دیکھا ہے کہ کسی نسل کی, کسی خاندان کے 10 نسل کو یکے بعد دیگرے قتل کر دیا گیا ہو؟ سب حق کے مقابلے میں جب آتے ہیں نا تو ایک جیسے رہتے ہیں, ایک جیسے رہتے ہیں. جب حق کے مقابلے میں آتے ہیں تو ان کی صورت نہیں بدلتی, ان کا نام نہیں بدلتا, ان کا کردار نہیں بدلتا, سب ایک ہیں, سب کے سب ایک ہیں. موسیٰ تنہا ہیں, 10 لوگوں کو ہدایت کی ہے, اپنی قوم کو لے کے راتوں رات, آپ پڑھیے قرآن مجید, راتوں رات نکل. میں بتا رہا ہوں کہ خدا پر بھروسہ کسے کہتے ہیں. راتوں رات نکل گئے, یہیں سے ربط مصاحب دوں گا. دریائے نیل آ گیا, یہ سب قرآن میں, قرآن پڑھ رہا ہوں میں, یہ قرآن. دریائے نیل کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں, آج بھی موجود ہے. آپ جب جائیں گے جغرافیائی دنیا کے اعتبار سے جب آپ دیکھیں گے تو دریائے نیل آج بھی موجود ہے. دریائے نیل پہ پہنچ گئے, راتوں رات سفر کیا, بوڑھے بچے جانور بکری گائے بھینس سب لے کے چل دیے تاکہ کفر کی اس بستی سے نکل سکیں. لیکن اسے پتا چل گیا یہ نہتھے, ان کے پاس اپنے ساز و سامان صرف کھانے پینے کے, کسی کے پاس کوئی اسلحہ نہیں, کسی کے پاس کوئی فوجی نہیں, کسی کے پاس کوئی جنگ کا ساز و سامان نہیں, کسی کے پاس دفاع کرنے کے لیے سپر تک نہیں, اور پیچھے سے فرعون اپنی پوری فوج سمیت. خدا پر توکل, ڈر کس سے رہے؟ پوری فوج بھی اگر لگا دی جائے تو ڈرا نہیں سکتی. ہم قرآن والے ہیں. ہاں کچھ ہلکے عقیدے والے موسیٰ کے ساتھ بھی تھے. مجلس حسین کی ہی اس لیے جاتی ہے تاکہ ہلکا عقیدہ پکا ہو جائے. ڈرنا نہیں, تمہارے ثبات قدم میں کبھی تزلزل نہ آنے پائے, اس لیے ہم عباس کا ذکر سناتے ہیں. دریائے نیل پہ پہنچ گئے, پیچھے سے فرعون کا لشکر آ رہا ہے. موسیٰ والے موسیٰ کے پاس گئے, انا لمدرکون, قرآن ہے. موسیٰ کہاں پھنسوا دیا, مر گئے ہم تو, یہ کیا کیا, ہم پھنس گئے. انا لمدرکون. جب ہلکے عقیدے والے موسیٰ کے سامنے چیخ پکار کرنے لگے تو موسیٰ نے کہا کلا, کیا ہو گیا ہے تم کو؟ انا معی ربی سیہدین. قرآن پڑھ رہا ہوں, کیا ہو گیا ہے تم کو؟ ہمارے ساتھ ہمارا خدا ہے, وہ ہے. یہ کیا کہہ رہے تھے؟ ایک طرف دریا,
ایک طرف فوج، اب کیا کریں؟ موسیٰ نے کہا ان سب کے باوجود خدا ہے۔ خمینی کا انقلاب کامیاب کیوں ہوا؟ نہیں مجھے بولو، خمینی کا انقلاب کامیاب کیوں ہوا؟ خمینی نے موسیٰ کا یہ واقعہ پڑھا کہ ایک طرف دریا، ایک طرف فرعون۔ موسیٰ نے برجستگی سے توکل کے ساتھ کہا اِنَّا مَعِیَ رَبِّی، ہمارے ساتھ خدا ہے، سیہدین، راستہ نکالے گا۔ خمینی کا انقلاب اس لیے کامیاب ہوا کہ خمینی جانتے تھے جو موسیٰ کا خدا ہے وہی میرا خدا ہے۔ ہم نے خدا تھوڑی بدل لیا، ڈرے وہ جنہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنا خدا بدلا ہو۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ہم نے کبھی خدا نہیں بدلا، ہمارا خدا وہی ہے۔ اِنَّ مَعِیَ رَبِّی، کیا ہو گیا تم کو؟ ہمارے ساتھ خدا ہے، سیہدین۔ علماء تفسیر لکھتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، علماء کی موجودگی میں بات کہنے میں ذرا اور زور آ جاتا ہے، کانفیڈنس آ جاتا ہے نا کہ میمنہ میسرہ مضبوط ہے ہمارا۔ علماء تفسیر نے لکھا موسیٰ کو معلوم نہیں تھا کہ راستہ بنے گا، معلوم ہوتا تو یہ کہتے ابھی راستہ بنے گا، رکو۔ یہ نہیں کہا کہ راستہ بنے گا، موسیٰ نے کہا خدا ہے۔ راستوں پہ بھروسہ نہ کرنا، خدا پہ کرنا۔ خدا ساتھ ہوگا تو راستے خود بخود بنتے چلے جائیں گے۔ یہ نہیں معلوم تھا موسیٰ کہ کوئی راستہ بن جائے گا، ابھی چلے جائیں گے باہر، نہیں۔ انہوں نے کہا اِنَّا مَعِیَ رَبِّی، ہمارے ساتھ خدا ہے۔ جبرائیل آئے، کہنے لگے، خدا نے کہا ایسا مارو، اب پتہ چلا کہ راستہ بن رہا ہے۔ جب جبرائیل نے کہا عصا مارو راستہ بنے گا، پانی کی فطرت بہانا ہے، بچانا نہیں۔ خدا ساتھ ہو تو فطرتیں بدل بدل کے مخلوق بچانے کا کام کرنے لگتی ہے۔ پانی کی فطرت ہے بہا دینا، اور دریائے نیل کا پانی اس کی فطرت ہے بہا دینا۔ خدا ساتھ ہوتا ہے تو وہی بچاتی ہے۔ آگ کی فطرت جلانا ہے، خدا ساتھ ہوتا ہے تو ابراہیم کو بچاتی ہے۔ یہ ساری فطرتیں بدل جائیں گی۔ خدا کی قسم، قرآن میں خدا نے کہیں نہیں کہا ہے کہ اس کی خاص عنایتیں صرف نبیوں کے ساتھ ہوتی ہیں، کہیں نہیں کہا۔ تم اس کے ہو جاؤ، تمہارے ساتھ ہوں گی۔ خمینی ہو گئے تو ساتھ تھیں یا نہیں تھیں؟ نہ ہوتی تو تبس کا واقعہ یاد ہے یا نہیں ہے؟ جس جگہ کو تم نے ڈبونے کے لیے اڈا بنایا تھا اسی جگہ نے تمہیں ڈبو دیا، کیونکہ خدا ساتھ ہے۔ خدا کو ساتھ رکھو نا، کسی اور پہ بھروسہ کرنے سے فائدہ کیا؟ کسی زمانے کی بات ہے اس لیے سنا دے رہا ہوں، نام نہیں لوں گا۔ 2-3 ٹرم پہلے ایک اچھے سے رئیس جمہور ہوا کرتے تھے ایران کے، اس وقت اچھے تھے، بعد میں پتہ نہیں کیسے ہوئے، کیا ہوئے، کچھ پتہ نہیں چلا، اس وقت اچھے تھے، ابھی کا بھی پتہ نہیں ہے۔ ہم کسی کی عاقبت کے بارے میں کیا فیصلہ کریں، خدا فیصلہ کرے گا۔ اس وقت اچھے تھے، خانہ کعبہ حج کے لیے گئے تو سعودی کے شاہ نے کہا کہ آپ کو لڑنے کے لیے امریکہ کے علاوہ اور کوئی ملا نہیں ہے کیا؟ آپ جب دیکھیے اسی سے پنگا لے لیتے ہیں، آپ جب دیکھیے امریکہ مرد آباد کے نعرے لگانے لگتے ہیں۔ آخر کچھ تو آپ لوگ کامن سینس اپلائی کیجئے، وہ سپر پاور ہے۔ تو انہوں نے برجستہ کہا آپ کعبے کے متولی ہو کے خدا کو سپر پاور نہیں مانتے؟ ہم لوگ ابھی بھی خدا کو سپر پاور مانتے ہیں، امریکہ کو سپر پاور نہیں مانتے ہیں۔
صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ موسیٰ کی پوری فوج دریا کے اندر۔ اچھا اب جیسے دریا کے اندر آئے سب پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں، وہ بھی تو آ رہے ہیں، وہ بھی تو آ رہے ہیں، سب کے دل میں ایک ڈر ہے، خلیش ہے، کیا ہوگا، وہ بھی آ رہے ہیں، جس راستے سے ہم جا رہے ہیں وہ بھی تو آ سکتے ہیں، موسیٰ کچھ تو کرو۔ اور موسیٰ کچھ کر نہیں رہے ہیں، کیونکہ موسیٰ نے پہلے کہہ دیا جو کرنا ہو وہ خدا کرے گا۔ راستہ کون سا میں نے اپنے خود سے بنایا ہے؟ نہیں، قرآن ہے، میں قرآن پڑھتا ہوں۔ جب یہ لوگ آ رہے تھے کہ موسیٰ کچھ کرو، جیسے عصا مار کے راستہ بنایا ہے ویسے ہی مار کے بگاڑو، تو قرآن کی آیت ہے وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، موسیٰ چھوڑ دو، کچھ نہیں کرنا ہے، کچھ نہیں کرنا ہے، یہ راستہ بنا رہنے دو، ہم جانتے ہیں کسے نجات دینی ہے، کسے غرق کرنا ہے۔ راستے نجات نہیں دیتے، ورنہ جس راستے سے موسیٰ والوں نے نجات پائی تھی فرعون والے بھی پا لیتے۔ راستے نجات نہیں دیتے، رہبر کے پیچھے چلنا نجات دیتا۔ آج کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے، فرش عزا پر بیٹھ کر ناز مت کرو، یہ دیکھو کس کے پیچھے چل رہے ہو۔ نجات رہبر کے پیچھے چلنے میں ہے، راستے میں نہیں ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بس میں معذرت خواہ ہوں، میں پورا ایک سلیبس لے کر آیا تھا مومن کی علامتوں کا، پھر کسی اور موقع سے وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ یہ تقویٰ کا باب تھا اور اسی باب میں ہم رک گئے، توکل کا باب تھا، اسی باب میں ہم رک گئے۔ نجات تقویٰ میں ہے، نجات سچائی میں ہے، نجات حق پرستی میں ہے۔ تم کون ہو یہ کبھی مت دیکھنا، کس کے اطاعت گزار ہو یہ کبھی مت بھولنا۔ تم کیا ہو، تم کیا ہو یہ کبھی مت بھولنا۔ تم خدا کی بندگی میں ہو، تم اس کے اطاعت شعار ہو، تم حق پر ہو۔ جب تم حق پر ہوتے ہو تو کیا کہا جناب علی اکبر نے؟ پھر موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پہ جا کے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم مٹیں گے تھوڑی، ہم حق پر ہیں، ہم حق پر ہیں۔ زہیر قین نے شب عاشور جب عباس خیموں کے گرد طواف کر رہے تھے، بس 2 جملے سر مصائب کے سن لیجئے۔ جب خیموں کے گرد عباس طواف کر رہے تھے تو زہیر قین آئے، اور آنے کے بعد زہیر نے کہا کہ عباس میں تم کو بتاؤں کہ تمہاری وجہ تخلیق کیا ہے؟ میں تم کو بتاؤں کہ علی نے ام البنین سے شادی کیوں کی تھی؟ میں تم کو بتاؤں کہ یہ کربلا جہاں تم ہو وہ کون سی جگہ ہے؟ تو کہتے ہیں جناب عباس نے یہ 2-4 جملے جب زہیر قین سے سنے نا تو ایک انگڑائی لی، اس انگڑائی میں گھوڑے کی رکاب ٹوٹ گئی، اور کہا زہیر قین مجھے یاد نہ دلاؤ، میں بچپن سے جانتا ہوں کہ میری تخلیق کربلا کے لیے ہو، میں واقف ہوں، میں واقف ہوں۔ کل ذرا اذن جہاد تو ملنے دو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں 30,000 کا لشکر تو پہنچ چکا تھا۔ 9 محرم الحرام کو امام زین العابدین علیہ السلام خیمے سے باہر نکلتے ہیں، اور یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا فوج بلائی ہے پیسر سعد نے،
روایت کہتی ہے کہ خیمے سے باہر نکل کر دیکھتے ہیں، ایک مرتبہ سارے خیموں پر اور فوجی چھاؤنی پر ایک نظر ڈالی، جو 10 محرم کو شب عاشور جو بیمار پڑ گیا تھا وہ امام، جس کے کلام سے میں نے مجلس کا آغاز کیا. کہتے ہیں 9 محرم کو نکل کر ایک نظر ڈالی ہے پوری یزید کی فوجی چھاؤنی پر، اور کہنے لگے یہ فوج بلائی ہے پسر سعد نے. امام سید سجاد، امام سید سجاد کہنے لگے یہ فوج بلائی ہے پسر سعد کے بچے نے، یہ فوج بلائی ہے. ایک طرف سے میں حملہ کروں گا، ایک طرف سے بھیا علی اکبر حملہ کریں گے، ایک طرف سے میرا چچا عباس حملہ کرے گا، کام تمام ہو جائے گا. 3 لوگوں کا کام ہے یہ، تو 3 لوگوں کا کام ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مگر وہاں انقلاب کی تھیم الگ لکھی گئی تھی. یہ جو آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا، کربلا کو یاد کر رہے ہیں نا، یہ وہ انقلاب ہے جو حسین نے برپا کیا تھا. صبح نمودار ہونے دو، پھر دیکھنا، اجازت ملنے دو، پھر دیکھنا. اللہ اکبر. شب عاشور مجھے نہیں معلوم کون کون سویا اور کون کون جاگا، لیکن یہ لکھا ہے کہ عباس رات بھر سوئے نہیں تھے. جبھی تو جس وقت عباس رخصت ہو رہے تھے یا جس وقت عباس کا جنازہ آیا، دونوں وقت لکھا ہوا ہے. دونوں میں سے کسی ایک وقت زینب نے کہا تھا، اے عباس، جو آنکھیں تمہارے وجود کی وجہ سے چین سے سوتی تھیں وہ اب جاگیں گی، اور جو آنکھیں تمہارے خوف سے جاگا کرتی تھیں وہ اب سوئیں گی. یہ عباس کا وجود ہے. صرف ایک منظر پڑھنا ہے، رات میں نے مصائب پڑھ دیے ہیں. کسی بھی شہید کے لیے کربلا میں قد صرخ الحسین کی لفظ نہیں آئی ہے روایتوں میں، کسی بھی شہید کے لیے سوائے حضرت عباس کے. جس وقت جناب عباس کے سرہانے پہنچے ہیں نا، آپ نے جن لوگوں نے رات کی مجلس سنی ان کے ذہن میں ہے کہ کس طریقے سے جب جناب عباس مشکیزہ لے کے نکلے ہیں تو بچی نے کوزے تقسیم کیے ہیں. بچوں میں یہ بتایا ہے کہ میرا چچا پانی لانے گیا ہے، تھوڑی دیر میں پانی آ جائے گا، بچوں اب تمہاری پیاس بس تھوڑی دیر کی ہے. یہ سارا منظر آپ نے سن لیا. پانی لے کر پلٹے ہیں جناب عباس. پانی لے کر جب پلٹے ہیں اور دونوں بازو قلم ہو گئے، سر پہ گرز پڑ چکا، جب آپ زمین پر آئے ہیں اپنے آقا کو آواز دی ہے، اور حسین جس وقت گئے ہیں، بس اس وقت سے منظر سنو. تاریخ کربلا میں بہت کم ایسے شہید ہیں کہ جن کے سر کو حسین کا زانو نصیب ہوا ہو، بہت کم ہے. حبیب ہیں، مسلم ابن اوسجہ ہیں، جون ہیں، حضرت عباس ہیں، اور بھی چند ہیں. جون کا سر جس وقت امام نے زانو پہ رکھا تھا نا، جون نے اپنا سر زمین پہ رکھ دیا تھا اور کہا تھا آقا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے. تو امام نے کہا کیوں؟ کہا عرب میں کسی غلام کے سر کو کوئی آقا زانو پہ نہیں رکھتا، کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی؟ اپنا سر زمین پر دے دیا. آخری وقت میں جب عباس کا سر حسین نے زانو پہ رکھا نا، تو حسین نے بھی کہا کہ آقا یہ سر زانو پہ نہ رکھیے. امام نے کہا کیوں؟ کہا مجھے ایک منظر ستا رہا ہے. عباس کہتے ہیں آقا مجھے ایک منظر ستا رہا. عباس کیسا منظر ستا رہا ہے؟ کہا بھی تھوڑی دیر کے بعد کربلا کے گرم ریگزار پر آپ کے سر کو کسی کا زانو نصیب نہیں ہوگا. اے آقا عباس کی روح تڑپے گی کہ میرا سر تو حسین کے زانو پہ تھا، حسین کا سر کربلا کی گرم ریت پر پڑا ہوا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حسین کا سر
تو کربلا کی گرم ریت پر ہے، لیکن عباس کا سر حسین کے زانوں پہ رکھا ہوا۔ آقا آنکھوں سے خون صاف کرنے، آپ کے چہرے کی زیارت کرنی ہے، اور ایک وصیت ہے، میری لاش کو خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ شرمندہ ہے نا، پتہ نہیں جناب زینب عباس کے لاش کو دیکھ کر برداشت کر پائیں نہ کر پائیں، صبر کر پائیں نہ کر پائیں۔ خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ صرف ایک منظر سن لیجئے، جس وقت عباس کی روح نکلی ہے نا، روایت کہتی ہے قد صرخ الحسین۔ آپ کو معلوم ہے سین صاد رے خے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے چیخ مار کے رونا۔ جیسے ہی عباس کی روح نکلی ہے، حسین چیخ مار کے روئے، یہ کہتے ہوئے الان ان کا سر ظہری یا آخی، تیرے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ علم لے کر جس وقت واپس آئے ہیں، عباس کا ذکر سن لیا نا، عباس کی چہیتی کا ذکر سن لو۔ علم لے کر جس وقت واپس آئے ہیں نا، تو وہ چھوٹی بچی جس نے کوزے تقسیم کیے تھے، اس کی نگاہ بھی علم پہ تھی۔ جیسے جیسے علم قریب آ رہا تھا نا، بچوں سے کہہ رہی تھی گھبراؤ نہیں، پانی آ رہا ہے، میرا چچا پانی لے کر آ رہا ہے، کیونکہ علم آ رہا ہے۔ اب جب علم ہاتھوں میں بابا کے دیکھا، تو اس بچی نے جو کوزہ اپنے ہاتھوں میں پکڑا ہوا تھا، تاریخ کہتی ہے اسے پھینکا، اپنے بابا کے قدموں میں جا کے لپٹ گئی، کہتی ہے بابا وعدہ کرتی ہوں کبھی پانی نہ طلب کروں گی، میرا چچا مجھے واپس لا دو۔ اے بابا میرا چچا واپس لا دو، کبھی پانی کا شکوہ نہ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا۔ بار خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ معبود جتنے شرکائے مجلس ہیں ان کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ جتنے شرکائے مجلس ہیں ان کے آباء و اجداد جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ جو لوگ مومنین و مومنات اس شہر کے رہنے والے، اس ضلع کے رہنے والے، اس اسٹیٹ کے رہنے والے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ معبود بحق محمد و آل محمد ہم سب کو اس دنیا سے عزادار حسین کی صورت میں اٹھا، شیعیان حیدر کرار کی صورت میں اٹھا۔ معبود حج و زیارات سے مشرف فرما، مقروضین کے قرض کو ادا فرما، بیماروں کو شفا عنایت فرما۔ معبود بحق محمد و آل محمد بے اولادوں کو صاحب اولاد بنا، جو صاحبان اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا۔ علماء کرام مراجع اعظام بالخصوص حضرت آیت اللہ خامنئی، حضرت آیت اللہ سیستانی کو طول عمر عطا فرما۔ معبود بحق محمد و آل محمد منتقم خون حسینی سلطان دما حضرت امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آبان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اس بار آغائے رہبر سید علی خامنائی نے حاجیوں سے جو اپنا خطاب کیا اور اس میسج کو، اس پیغام کو پڑھتے ہوئے جو آیت اللہ یہ پیغام پڑھ رہے تھے، تو جب آخر پہ پہنچے تو وہ بے ساختہ رو پڑے، کیونکہ آخر میں اپنے پہلے پیغامات سے ہٹ کے آغائے رہبر نے التماس کی تھی حاجیوں سے کہ میرے لیے بھی دعا کریں۔ تو سید علی خامنائی رہبر معظم کے سلامتی کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ بلند ترین صلوات سے ان کے لیے دعا کریں۔
محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں کیونکہ اب دامنے وقت میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ مجلس کو آگے بڑھایا جا سکے، میں معذرت خواہ ہوں ان علماء دین سے جو یہاں پہ تشریف فرما ہوئے تھے، لیکن ہم وقت کی قلت کی بنا پر انہیں یہاں پہ وقت نہ دے سکے۔ اس کے علاوہ بہت سارے ہمارے نوجوانوں کی یہ چاہت تھی کہ وہ اپنا کلام سلام یا نوحے کی شکل میں یا نعت شریف کی شکل میں یہاں پیش کریں، لیکن وقت کی قلت کی بنا پر میں ایسا نہ کر سکا، ان کو وقت نہ دے سکا، اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے انجمن کی طرف سے یہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے جو بھی انتظامات کیے گئے ہیں، پانی کا، بجلی کا یا باقی جو انتظامات ہیں، ان کے لیے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، سول ایڈمنسٹریشن، پولیس ایڈمنسٹریشن سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص کر یہاں پہ شرکائے مجلس، یہاں پہ جتنی ڈسٹرکٹ کی جتنی بھی انجمنیں ہیں، نام نہیں لوں گا، شاید کسی کا نام مجھ سے بھول جائے تو ناراضگی ہو جائے، تو تمام شرکائے مجلس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔